امیر المومنین عمر فاروق کا بیٹا ابو شاہمہ اگر زنا کر لیتا ہے، شراب پیتا ہے، آپ اس کو بھی کوڑے مارنے سے رہتے نہیں۔ ایک عورت آئی اور کہہ دی خذ ولدک منی، اے عمر فاروق اپنے بچے کو مجھ سے پکڑ۔ مسجد نبوی میں بیٹھی، آپ نے سوچا، آپ فرمایا کہ میرا بیٹا؟ وہ کہتی آپ کا نہیں، آپ کے بیٹے کا بیٹا ابو شاہمہ کا۔ آپ بڑے پریشان ہو گئے، حیرت انگیز لہجے کے اندر اٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے عورت یہ کیسے؟ میرے بیٹے کا بیٹا یہ کیسے پیدا ہوا ہے؟ حلال کا ہے یا حرام کا ہے؟ وہ کہتی حرام کا ہے۔ کہ آپ کے بیٹے نے شراب پی تھی یہودیہ کے گھر، پھر ایک باغ کے اندر مجھ سے مل گیا اور اس نے مجھ سے زیادتی کی، زنا کیا مجھ سے اور یہ بچہ پیدا ہو گیا۔ میں نے کہا اس بچے کو مار دو، پھر میں نے سوچا نہیں، اس بچے کی کیا غلطی ہے، میں آپ کے پاس آ گئی اور میں نے آ کر کے آپ کے سامنے سوال کیا ہے۔ آپ جلدی سے اٹھے، گھر گئے، آپ کا بیٹا کھانا کھا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اے بیٹے، جب آپ کو دیکھا نا آپ کے بیٹے نے، اس کی رنگت تبدیل ہو گئی، چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا کہ اتنے غضبناک انداز میں۔ آپ نے فرمایا میرے بیٹے میرے آپ پر کتنے حق ہیں؟ بیٹا کہتا ہے دو حق ہیں، ایک باپ ہونے کا حق ہے اور دوسرا حق یہ ہے کہ آپ امیر المومنین بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا تم نے شراب پی تھی؟ کہنے لگا پی تھی، لیکن میں نے توبہ کر لی۔ پھر فرمایا فلاں عورت سے تو نے زنا کیا تھا؟ وہ کہتا ہے جی میں نے زنا کیا تھا، لیکن میں نے توبہ کر لی۔ آپ نے اس کی گردن میں رسی ڈالی، وہ کپڑا ڈالا اور گھسیٹتے ہوئے آپ کو مسجد کی طرف لے آئے۔ اور ابو شاہمہ آپ کا بیٹا کہتا ہے اے میرے باپ، اے میرے باپ، اے امیر المومنین، مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل نہ کرے، رسوا نہ کرے، تلوار لے لیں، ایک ایک میرے جسم کا جوڑ کاٹ ڈالیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، لیکن لوگوں کے سامنے رسوا نہ کریں۔ آپ نے فرمایا نہیں، حد لوگوں کے سامنے لگائی جاتی ہے، گھر میں نہیں لگائی جاتی، لوگوں کے سامنے حد لگے گی۔ آپ اس کو لے آئے اور غلام کو کہا اس کو کوڑے مار، اس کو کوڑے مار، اور آپ کے فنازا سیاہ بہو اس کے جسم سے کپڑے اتروا دیے۔ غلام سے کہنے لگے یہ نہیں سمجھنا کہ امیر المومنین کا بیٹا ہے کہ تو سستی کر جائے، ایسا کوڑا مارے، اتنے ہی زور سے کوڑا مارا جائے گا جتنے زور سے کسی اور کے بیٹے کو کوڑا لگتا ہے۔ وہ کہتا میں کوڑے نہیں مارتا۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں رسول اللہ کا نائب ہوں اور نائب ہونے کی وجہ سے میرا حکم رسول اللہ کا حکم ہے اور رسول اللہ کا حکم خود اللہ کا حکم ہے۔ کوڑے مارنے شروع کر دیے۔ جب 70 کوڑے لگ گئے نا، آپ کا بیٹا کہتا ہے یا ابتی، اے میرے باپ مجھ پر رحم کرو۔ آپ نے فرمایا اللہ تجھ پر رحم کرے گا، اور یہ جو کام میں کر رہا ہوں اگر اللہ نے قبول کر لیا، اللہ تجھ پر بھی رحم کرے گا، مجھ پر بھی رحم کرے گا۔ پھر آپ نے فرمایا اور غلام کو کوڑے مار۔ 10 کوڑے اور مارے گئے۔ جب 80 کوڑے ہو گئے، پھر وہ کہتا ہے اے میرے باپ اس تسکی مجھے پانی پلا دیا جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، عمر آپ کو پانی نہیں پلائے گا، عمر آپ کو پانی نہیں پلائے گا۔ اگر اللہ نے تیری حد قبول کر لی، پھر کل قیامت کے دن آقا علیہ السلام تجھے ایسا پانی پلائیں گے کہ اس کے بعد کبھی تجھے پیاس محسوس نہیں ہوگی، اس کے بعد کبھی تجھے پیاس نہیں لگے گی۔ کوڑے لگ رہے ہیں، جب 90 کوڑے پورے ہو گئے، وہ بیٹا کہتا ہے یا ابتی انت السلام، آپ پر سلام ہو، اے میرے باپ تجھ پر سلام ہو۔ آپ نے فرمایا تجھ پر بھی سلام ہو، تو مر رہا ہے، اس دنیا سے جا رہا ہے، اور رسول اللہ سے ملاقات ہو تو میرا سلام جا کر عرض کر دیں، میرا سلام عرض کرنا اور کہنا آپ کا غلام عمر شریعت کی حدیں نافذ کر رہا ہے، قرآن کے فیصلے نافذ کر رہا ہے۔ اتنے میں آپ کی بیوی کو پتہ چل گیا، وہ دوڑتی ہوئی چیختی چلاتی آتی ہے کہ جوان بیٹا کوڑوں سے مر رہا ہے۔ وہ کہتی ہے امیر المومنین، اے ابو شاہمہ کے باپ، جتنے کوڑے باقی ہیں، 10 کوڑے باقی تھے، ایک ایک کوڑے کے بدلے میں پیدل حج کروں گی، کئی ہزار دینار صدقہ کروں گی۔
آپ اس کو معاف کر دیں، اس کو چھوڑ دیں۔ آپ نے فرمایا ان الحج والصدقۃ لا ینوب علی الحج، فرمایا کہ حج کا قائم مقام نہ حج ہو سکتا ہے نہ صدقہ ہو سکتا ہے، بلکہ اس کو پورے کوڑے مارے جائیں۔ 10 کوڑے اور مارے گئے، 100 کوڑے لگ گئے، وفات ہو گئی۔ پھر امیر المومنین عمر فاروق اپنی جھولی میں سر رکھ کے رو رہے، جھولی میں سر رکھ کے جوان بیٹے کا رو رہے ہیں، اور اتنے میں 40 دن جب گزر گئے، حضرت حذیفہ بن جمان حضور علیہ السلام کے صحابی خواب میں دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، آپ کے ساتھ ایک نوجوان بیٹا جو عمر فاروق کا بیٹا ہے، وہی بیٹا ہے جس پر حد جاری کی گئی، اس پر سبز رنگ کے 2 غلے پہنے ہوئے، وہ حضور کی بارگاہ میں حضور کے ساتھ آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر کو میرا سلام دینا، عمر کو میرا سلام دینا اور کہنا یہی اللہ کا حکم ہے جو تو زمین پہ نافذ کر رہا ہے، یہی اللہ کا حکم ہے جو تو زمین پہ نافذ کر رہا ہے۔ اور آپ کا بیٹا ابو شامہ کہتا ہے کہ میرا سلام میرے باپ کو دینا، حضرت حذیفہ بن جمان سے کہتے ہیں، اور کہنا طہرک اللہ کما طہرتنی، اللہ اے میرے باپ آپ کو ایسے پاک فرمائے جیسے آپ نے مجھے پاک فرما دیا ہے، جیسے آپ نے مجھے پاک کر دیا ہے، مجھ پر حد نافذ کر کے مجھے پاک کر دیا ہے۔ یاد رکھیں جس پر بھی دنیا کے اندر حد نافذ کی جاتی ہے وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر اگر حد نافذ کر دی جائے پھر قیامت کے دن اس کو سزا نہیں ملتی۔